بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی دلچسپ سرخی لگائی ہے ڈان نے. نواز رورز بیک ایز عمران تھریٹنز یٹ مور پروٹیسٹ. پالیسی کی بات دوسری ہے ورنہ رپورٹنگ میں ڈان واحد اخبار ہے جسے کوئی معیار ہے. تو یہ جو دھاڑے نواز شریف عمران خان کے خلاف تو کس برتے پر 5-10% ووٹوں والا بیمار آدمی جو 5 بیماریوں میں مبتلا ہے, ڈپریشن کا الگ سے مریض ہے, 2 سال میں ایک ڈھنگ کا 3 سال میں جلسہ نہیں کر سکا, اور جو کوئی بیانیہ تشکیل نہیں دے سکتا, دھاڑ کیسے سکتا ہے؟ دھاڑنا شیر دھاڑتا ہے, بھیڑے نہیں دھاڑتے. ایک جیلی الیکشن کے بعد ایک سرخی, میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا. زوال کا سفر جو ہے کہیں ختم ہونے میں نہیں آتا. اصل میں میں نے غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ پاکستانی قوم کے لیے قدرت نے ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور سبق اس کا یہ ہے کہ اسے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے, جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن حکمت کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ. نواز شریف صاحب دھاڑنے لگے, کیا بات ہے. فیصل چودھری نے بتایا ہے کہ عمران خان کو جو بدترین مجرم جیل میں ہوتے ہیں وہ سہولتیں بھی حاصل نہیں ہیں. یہ تو مریم نواز اور مصدق ملک جیسے لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں, اعلیٰ قسم کے کھانے کھا رہے. اعلیٰ قسم کے کھانے نواز شریف صاحب کھاتے تھے. ان کو پرل کانٹیننٹل کا کھانا بھیجا جاتا تھا اور ان کو وہاں بچھو نظر آتے تھے اور مچھر نظر آتے تھے. عمران خان نے تو یہ سب کچھ دیکھا اور اس کا اظہار نہیں کیا. چھت پہ بارش برستی رہی, گرمیوں میں بجلی بند کی گئی, سردیوں میں رضائی دینے سے انکار کیا گیا. اب چہل قدمی کی اجازت نہیں ہے. بڑی ہولناک بات ہے. اور چند لوگ, مریم نواز کہتی ہے کہ انتشار پھیلے, 70% لوگ چند لوگ ہوتے ہیں. وہ اس ضمن میں جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں یا کوئی پراپیگنڈا کیا گیا ہے, وہ تو اگر کسی نے نازیبا ویڈیو بنائی ضرور اسے سزا ہونی چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. لیکن 70% لوگ چند لوگ ہوتے ہیں. اشارہ ظاہر ہے عمران خان کی طرف سے کہ خود تو جیل میں چلا گیا اور کارکنوں کو اس نے اس کام پہ لگا دیا. عمران خان نے حکم دیا کسی کو نازیبا ویڈیو بنانے کا؟ کون کہتا ہے کہ عمران خان نے ان سے کہا ہے؟ عمران خان نے تو کبھی نام نہیں لیا شریف خان, ایک واقعہ کے سوا شریف خاندان کی کسی خاتون کا, اس پہ بھی پھر انہوں نے اس کو دہرایا نہیں. روز اس کا نام لے کے اس پہ تنقید کرتی تھی, تو اس پہ ایک فقرہ انہوں نے کہا جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ خواتین کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کرنا جو بھی کر رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ بھی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے حامی, میڈیا سیل نہیں کر رہا. کوئی ایسی اطلاع نہیں کہ میڈیا سیل نے نازیبا ویڈیو بنائی ہو, ان کے میڈیا سیل نے. اور نون لیگ کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے محترمہ مریم, اس کی بے نظیر بھٹو کی اور اپنا ان کے خلاف بہت غلیظ پراپیگنڈا کیا تھا محترمہ نصرت بھٹو کے خلاف, اور حتیٰ کہ بیگم نسیم علی خان کے خلاف. اپنے گریبان میں منہ بولے, لیکن گریبان میں منہ ڈالنے کی توفیق کبھی نے کہاں رہ گئی ہے جی. باہر سے جناب پریشر آ رہا ہے, سرکاری ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہیں, بہت پریشر آ رہا ہے امریکہ سے, یورپ سے, اور مزید آ سکتا ہے. اس پہ پریشانی ہے. کمال یہ ہے کہ ظاہر نہیں ہونے دیتے, اور وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مل کے کام کریں. بلاول بھٹو نے بھی ایک انٹرویو دیا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے, وہ مینار پاکستان پہ ایک اور جلسہ کر رہے ہیں. لاہور میں ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور دوسرے شہروں میں بھی. انکشاف یہ ہوا ہے کہ ناروال میں محترمہ مریم نواز کے جلسے میں محکمہ تعلیم کے 20-25 ہزار لوگ تھے, محکمہ مال کے لوگ تھے, اور کچھ خیر ان کے اپنا میں نے ایم پی اے بھی دو ہیں جو وہ بھی کچھ لوگوں کو لے کے لائے, لیکن زیادہ لوگ سرکاری ملازمی تھے. انکشاف دانیال عزیز نے کیا ہے, اور ایک ایک نام لے کر بتایا اور ایک ایک جگہ لے کر بتایا, ان کی حاضریاں لگائی گئی. اس نے ایک بڑا رد عمل پیدا کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, جو فلسطینیوں کو وطن بدر کرنے کا, ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا, جلا وطن کرنے کا.
کہ مصر اور اردن انہیں لے لیں. اس پہ عربوں نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے جمعہ کے دن. اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بار یہ ایک ایسا چیلنج ہے، اس لیے کہ عرب عوام میں بڑی مداخلت ہو کے رد عمل ہوگا. وہ ٹھیک ہے بادشاہتیں ہیں اور آمرانہ حکومتیں ہیں، لیکن عوام کا رد عمل بالآخر ظاہر ہو کر رہتا ہے. بنگلہ دیش میں ہوا، سوویت یونین میں ہوا، ہر کہیں ہوا، اور بین الاقوامی برادری نہیں مانتی ہے اس بات کو. اس میں سخت رد عمل ہو رہا ہے اور ان میں اتحاد کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اس کو تو وہ قبول نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوا، پہلی بات یہ کہ اردن انہیں دے گا ہی نہیں جگہ، مصر دے گا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ وہ جائیں گے نہیں. تو کیا ایک ایک آدمی کو گرفتار کر کے اور پکڑ کے اور کوئی جنگی کارروائی کر کے کریں گے؟ تو اس میں امکان پیدا ہو گیا. چیف جسٹس صاحب سے اپوزیشن کا ایک وفد ملے گا وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد. وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد کہا تو یہ کہ وہ جلدی ٹیکس وصول کرنے کے لیے ان سے درخواست کی ہے کہ جو ٹیکس دبا کے بیٹھے ہیں. وہ ہے ویسے ایک سنگین مسئلہ، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سے نہیں، چیف جسٹس تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ججوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، جو بہار میں ہوا تھا. ججوں کے ساتھ طویل میٹنگیں کی گئی وزیر اعلیٰ نے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیصلے جلد ان کا مقدمہ ہونے لگا. اور سب سے زیادہ تو یہ سارے مقدمات کے جلد فیصلے ہونے چاہیے. عدل ہے تو استحکام ہے، اور ٹیکس میں تو وہ کمال ہے، جو چاہتا ہے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. یہ عجیب عدالتی نظام ہے. یا یہ حکومت کا خدمت گزار ہے یا یہ مالداروں کا خدمت گزار ہے. 782 ارب روپے سرکاری صنعتوں کو حکومت نے دیے ہیں. کچھ ان کو سبسڈی دی ہے، یعنی جو خسارہ انہوں نے کیا وہ، کچھ قرض دیے ہیں اور کچھ اور رقوم دی ہیں. اب اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن آپ بتائیے اس طرح ملک کی معیشت چل سکتی؟ بجلی گھروں کو دے دیے 1500 ارب روپے، شاید 1600 ہیں یا کتنے ہیں، 1300 ہیں ان کو جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتے، اور جو لگے ہی رشوت لے کر ہیں. جہاں نرخ ہی پڑوسی ممالک سے 2 سے 3 گنا ہے. اور یہ سرکاری صنعتوں پہ بھائی نجکاری کرتے کیوں نہیں؟ خیر اس پہ آتے ہیں. تو جناب جو اپوزیشن کا وفد مل رہا ہے، اچھا پہلے تو سعودی عرب اور مصر اور اردن کو اجلاس میں شریک ہونا تھا، اب اور عرب ممالک بھی شریک ہو رہے ہیں. بعض مبصرین کا کہنا ہے یہ جو اپوزیشن کا وفد ملنے والے، جس میں پی ٹی آئی کے لیڈر ہوں گے اور دوسری پارٹیوں کے، کہ انہیں نہیں ملنا چاہیے چیف جسٹس سے، اس لیے کہ وہ 26ویں ترمیم کے تحت صدر بنے ہیں. ان کا استحقاق نہیں تھا، اور ایک جعلی اسمبلی نے یہ ترمیم منظور کی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ان کا وزن ویٹیج بہتر ہوگا، ان کی ساکھ بہتر ہوگی. اور اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی ساکھ بہتر بنے. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ یعنی حال تو یہ ہے کہ 1 سال سے سماعت شروع نہیں ہو سکی دھاندلی کی خلاف درخواستوں کی، اور اتنی بڑی کھلی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان پہ بات کی جائے، ممکن ہے اس کا کچھ اثر ہو. مگر میری ذاتی رائے یہی ہے، تاریخ کا تجربہ یہی، جب یہ عدالتوں کو متحرک کرنا ہو، اور وزیر اعظم کے سلسلے میں، اس سلسلے میں بھی، تو مذاکرات بات چیت ایک آدمی سے نہیں ہوتی، چیف جسٹس سے نہیں ہوتی. یہ عدالتی نظام کو پورے کو متحرک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. جناب والا داروگیر کا سلسلہ جاری ہے. نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں. عمران خان پہ بھی سختی بڑھ گئی ہے. تحریک انصاف کے ذرائع کہتے ہیں کہ مینار پاکستان پہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ اس کے لیے موبلائزیشن کر رہے ہیں. اور جب موبلائزیشن کر رہے ہیں تو وہ گھر گھر جا کے ان کی تصویریں بنا رہے ہیں کارکنوں کی. اور اگر نہیں کہیں تصویر نہیں بنا سکتے تو پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں جن گھروں پر تالے لگے ہوئے ہیں، جو کہیں اور جا چھپے ہیں. ایک کارکن نے کہا کہ عتیق ریاض نے کہ میرے گھر پہ بھی تالا لگا تھا تو دکانداروں سے پوچھتے رہے. کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟
کتنے لوگوں کو گرفتار، اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ایک بڑی کرفرمائی کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بظاہر پی ٹی آئی کے اسیر کارکنوں کے پر 26 نومبر کے احتجاج میں جو گرفتار تھے کہ 120 افراد کی ضمانت لے لی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اور جسٹس محمد آصف نے، مگر یہ کہا کہ وہ پولیس میں جائیں تھانوں میں اور بیان حلفی جمع کریں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کریں گے۔ اب بہت مؤدبانہ عرض ہے عدالت سے، کیا یہ جرم ہے احتجاج کرنا؟ ہاں جی، دھاندلی ہوئی تھی، دھاندلی پہ احتجاج کر رہے تھے، تو یہ شرط تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، مارتے ہیں رونے بھی نہیں دیتے۔ خبر یہ ہے، اور نوائے وقت کی خبر ہے، کہ پنجاب کو پولیس کی قوت بڑھانے اور اسے زیادہ سرگرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف تھانوں کی استعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ رائٹ مینجمنٹ فورس یعنی ہنگامہ آرائی پر قابو پانے والی جو پولیس کا حصہ ہے اس میں، اور سائبر کرائم ونگ میں یہ جو اپنا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے، اور انفورسمنٹ فورس کی صلاحیتوں میں اضافہ کے لیے جدید مشینری اور آلات خریدے جا رہے ہیں۔ گاڑیوں کا مطالبہ کیا ہے 319 گاڑیوں کا، صرف لاہور کے لیے 36 گاڑیاں، افسروں کے لیے 27 گاڑیاں اور 73 ڈبل کیبن گاڑیاں درکار ہیں۔ ایس پی اور اس سے بڑے رینک کے افسروں کے لیے ایک کار اور ایک ڈبل ویگن کا ڈبل کیبن ڈالے۔ ڈی ایس پی رینک والے افسروں کے لیے ڈبل کیبن گاڑی، اور انچارج انویسٹیگیشن اور آپریشن کے لیے یہ کیبن گاڑی، اور ہر بڑے حلقے میں بڑے ضلع میں 6 گاڑیاں، فرنیچر اس کے علاوہ، کمپیوٹر اس کے علاوہ، اسلحہ اس کے علاوہ۔ اور ایڈیشنل آئی جی نے اپنے یہ تجاویز لکھ کر حکومت کو بھیج دیا، بلکہ مطالبات یعنی پولیس کو ذوالفقار علی بھٹو کی ایف ایس ایس میں کنورٹ کیا جائے، اس سے بھی زیادہ سنگین۔ یہ پولیس جو گھر پھلانگتی ہے، جو علامہ اقبال کے بہو کے گھر میں داخل ہوئی، جس نے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی، یہ میسیج دے رہے ہیں آپ کہ پولیس کے ذریعے رائے عامہ کو کنٹرول کریں گے اور دہشت پھیلائیں گے۔ کب تک؟ خوف تو ایک ایسی چیز ہے جو ایک حد تک رہتی ہے، پھر اس کا رد عمل بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ کیا پالیسی؟ عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ پنجاب پولیس کی دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ 8 فروری کو احتجاج کی اپیل پر رحیم ارخا میں انصاف یوتھ ونگ کے سیکرٹری جنرل وقار دیول عرف سنی جٹ کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، ان کی اہلیہ کو دھکے دیے، وہ حمل سے تھیں، وہ گر پڑی، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو گیا۔ شرمندہ ہونے کے بجائے پولیس والوں نے گھر سے زیورات اٹھا لیے، قیمتی سامان اٹھا لیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ خواتین کی حرمت پہ لیکچر دیں، واز کرنے والوں میں سے کوئی اس کا جواب دے گا؟ اور دوسرے واقعات کے علاوہ ان کا اشارہ محترم مریم نواز کے بارے میں تھا، جنہوں نے ناپسندیدہ ویڈیوز پر مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے، اور مقدمات درج ہو گئے، اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ فواد چودھری نے بھی فریاد کی ہے، کہا کہ سپریم کورٹ میں 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا میری درخواست پڑی ہوئی ہے۔ درخواست یہ ہے کہ ایک ہی وقوعے پر درجنوں مقدمات درج نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے سننے سے انکار کیا، سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ کہتی ہے، تو وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی میز پہ فائل پڑی ہے، ابھی انہوں نے حکم نہیں دیا۔ اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ آپ غیر ملکی اداروں سے کیوں رابطہ کرتے ہیں، انسانی حقوق کے تنظیموں سے؟ تو اگر ملک میں کوئی بھی سننے والا نہیں ہوگا تو اس کے سوا پھر کیا چارہ رہ جاتا؟ عدالتوں کے محاذ پر خاموشی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی سینیرٹی کے معاملے پر قانونی جنگ کا آغاز ہو گیا، یعنی فیصلہ کر دیا گیا۔ 5 ججوں نے سینئر وکلاء منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کی خدمات حاصل کی ہیں کہ وہ آج یا کل سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کریں گے حالیہ اقدامات کے خلاف التجا۔ ریپریزنٹیشن مسترد ہوئی ہے جو اپنا ہائی کورٹ میں، تو اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ وہ سوشل میڈیا کا قصہ یہ ہے جناب
کہ مختلف افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. تھانہ شادرہ ٹاؤن تھانہ کوٹ لکھپت. یہ متنازع پیکا قانون پیکا یا پیکا ہے کہ دفعات شامل ہیں اور بہت سنگین دفعات شامل ہیں. کہا گیا بعض لوگ نازیبہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک دشمن جماعت جو ایف آئی آر سے لکھی گئی، ایک ملک دشمن نے جعلی ویڈیوز بنا کر انتشار پھیلانے کی سازش کی. یہ نازیبہ ویڈیوز جو ہیں یہ تو بہت قابل مذمت حرکت ہے ویسے جی. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، وہ اپنے نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن یہ کام یہ کیسے فیصلہ کر لیا گیا کہ انڈیویجولز نے کیا یا پارٹی نے کیا؟ پارٹی نے کیسے کیا؟ یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ اور عمران خان کا خود تو جیلوں میں جا پڑے ہیں اور اپنے کارکنوں کو اس کام پہ لگے. عمران خان نے حکم دیا اس کا؟ کمال ہے. ویسے یہ ہے اخبار نویسوں سے جو ان کے حامی اخبار نویس ہے، یہ کہا گیا ہے مایوسی پھیلائیں، کہیں عمران خان جیل میں رہے گا، اس پروپیگنڈے کو تیز کریں، کہیں جنرل فیاض حمید کو جو سزا ہوگی وہ سزا ہونے ہوگی. جنرل فیاض حمید کو جو سزا ہوگی وہ پراپرٹی کا قصہ تھا. عمران خان کا کبھی پراپرٹی کے کسی سے کوئی تعلق رہا ہے؟ اور وہ کہ سیاست میں حصہ لینے کا، ایک فوجی افسر سیاست میں حصہ لیتا ہے اور ایک سیاستدان حصہ لیتا ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور جنرل حمید گل سے کیا ان کا، جنرل فیض کا ان سے عمران خان سے کیا رابطہ تھا؟ عجیب و غریب بات ہے. یعنی اتنی مایوسی پھیلا دی جائے. وہی ٹیکنیک جو ناکام ہو چکی ہے اور جسے ناکام ہونا ہے کہ ووٹر جو ہیں اگلے سال کے شروع میں الیکشن ہو تو وہ نہ آئے. عجیب بات ہے. وہ تو جیل میں پڑا رہے گا. کیا جیل میں کوئی خدائی اختیارات آپ کو حاصل ہیں؟ جیل میں پڑا رہے گا. محترمہ مریم نواز نے کہا میرے معزز والد سپہ سالار جنرل عاصم منیر اور میرے خلاف سوشل میڈیا پر غلیظ گفتگو کی گئی. ہمارا معاشرہ چند لوگوں نے خراب کر دیا ہے. آپ نے تو کچھ نہیں کیا. آپ نے تو بے نظیر اور محترمہ بے نظیر اور مرحومہ نصرت بھٹو کی تصاویر نہیں بنائی تھی. آپ نے تو کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی. آپ نے تو، آپ کے والد گرامی نے تو انگریزوں کے کتے نہلانے والے نہیں کہا تھا، غدار نہیں کہا تھا. آپ نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. پیلی ٹیکسی نہیں کہا تھا. ہاں جی، شیخ رشید کو اس کام پہ نہیں لگایا تھا. وہ گندے جملے جو دہرائے نہیں جا سکتے. ویسے حافظ حسین احمد نے بھی ایک دفعہ یہی حرکت کی تھی. تو اشارہ جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کی طرف ہے. معاشرے تو سوشل فیبرک تو تباہ ہو چکا. یہ ٹی وی پہ بعض مازاحیہ پروگرام، سب کی نہیں میں کہہ رہا، بعض مرے اتنے گھٹیا ہیں کوئی نوٹس نہیں لیتا. یہ ڈرامے جو ہو رہے اتنے غلیظ کوئی پوچھتا نہیں. شہباز شریف صاحب کے دور سے میں جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے سے اس وقت سے احتجاج کر رہا ہوں، اور چودھریوں کے زمانے سے کوئی سنتا نہیں ہے. سارا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. اور سب سے زیادہ نون لیگ نے کریکٹر اسیسینیشن کیمپین، ان کو اگر کبھی کسی نے مات دی تو اس نے، الطاف حسین نے، جو کہتا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، سر میں کیل کیسے ٹھونکا جاتا ہے، بھیجا فرائی کیسے کیا جاتا ہے. اور یہی ان کا رویہ تھا جو ان کی سیاست کی بربادی کا باعث بنا، اور ان کی سیاست کی بربادی کا باعث بنا. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ایک بار پھر دہرایا ہے اپنا عزم کہ ملک گیر تحریک لازماً شروع کریں گے. پشاور وہ پہنچے، کہا ہم رکنے والے نہیں ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جمہوریت کے لیے ہم تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں بھی سرگرمیاں جاری رہیں گی. آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. آج پشاور کے لوگوں سے ملا، ارباب سے ملا ہوں، پشاور کے اکابر سے، اور کل کراچی جاؤں گا. یہ ہیں سلیمان راجہ، جو مقدمات بھی لڑ رہے ہیں، مشکل ترین حالات میں ملک کا دورہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ ہے وہ شخص جس پہ شیر افضل پھبتی کستے ہیں. کیا یہ آدمی ایسا ہے کہ اس پہ پھبتی کسی جائے؟ بڑے ہولناک اعداد و شمار ہیں جناب سرکاری اداروں کے بارے میں. 1526 786 1526 ارب روپے کی مالی معاملات فراہم کیا. پیسے 1526 مالی معاملات کیا فراہم، 1526 ارب روپے دیے ہیں سرکاری اداروں کو. 360 سے 367 ارب روپے جو ہیں گرانٹس ہیں. 782,000 روپے سبسڈی، یعنی جو خسارہ انہوں نے کیا اس کو پورا کرنے کے لیے. 366 ارب روپے قرض دیے ہیں. 99 ارب روپے ایکویٹی کی صورت میں فراہم کیے گئے. یہ مجموعی قومی بجٹ کا 13% ہے. جو ٹیکس وصول کیے ہیں اس کا 13% ہے.
اور اتنا ہی یا اس سے زیادہ کچھ کم و بیش بجلی گھروں کو دے دیا جاتا ہے. وہ بجلی گھر جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتے, جو رشوت لے کے لگائے گئے ہیں, جن کے نرخ دگنے ہیں, جن کے لیے تھر کے کوئلے کی بجائے اور پانی کی بجائے درآمدی کوئلے پہ انحصار کیا جاتا ہے. 28 ارب کا منصوبہ تھا, کیا اس شہر کا نام تھا, تمغے بھی دیے گئے, اور وہ اس کو چلانا تھا جناب ڈیزل پہ اور اس پہ, اور پھر وہ گیس پہ چلا اور 28 ارب سے 100 ارب روپے پہ پہنچا. دگنے کیسے ہو گیا نرخ, دگنے سے بھی زیادہ. 17 سینٹ اور 6 سینٹ ہے انڈیا میں, کہیں 8 ہیں, میکسیمم 10 ہیں. 17 کیسے ہو گئے؟ وہی مشینری ہے, وہی فیول استعمال ہوتا ہے, اسی طرح کی تاریں ہیں, وہی ڈسٹریبیوشن سسٹم. 17 کیسے ہو گئے؟ قوم کو یہ پوچھنا ہے, اور پوچھے گی ایک دن. اور ان سے چھٹکارا پائے بغیر ملک کی معیشت پٹڑی پہ چڑھ سکتی نہیں ہے, کوئی ترقی کا عمل شروع نہیں ہو سکتا. افغانستان کے سفارتکاروں نے ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان میں کہ 30 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا ہے. اسلام آباد, راولپنڈی اور گردنوا میں افغان باشندوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے, اور کہا کہ کابل کو اس سلسلے میں باضابطہ طور پر اطلاع نہیں دی گئی. اور یہ کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ نے, پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ پورے ملک سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بیان وزیر اعظم شہباز شریف کے اس اعلان کے بعد آیا کہ مرحلہ وار انہیں واپس بھیجے گا. اس میں 14 لاکھ وہ مہاجر شامل ہیں جن کے پاس اقوام متحدہ کے رجسٹریشن کارڈ موجود ہیں, اور 20 سے 25 تک وہ رہ سکتے ہیں ان کارڈ کے. دیکھیے, جانا تو انہیں چاہیے, لیکن ہر کام میں بھدا پن اور بد سلیقی کیوں ضروری ہے؟ اس پولیس کے ذریعے آپ کریں گے, اس پولیس کے ذریعے جس ملک کی پولیس نہیں ہوتی ڈھنگ کی, جن ملکوں کی داد دی جاتی ہے وہاں اپنا کہ ان کی پولیس بڑی اچھی ہے, حتیٰ کہ اس میں بعض افریقی ملک شامل ہیں, یا برطانیہ کی پولیس ہے, یا سوئٹزرلینڈ کی پولیس ہے. امریکی پولیس کو اتنی بہت اچھی نہیں سمجھی جاتی. جہاں پولیس اچھی ہے وہیں کار سروس, اور سول سروس, آبویسلی سول سروس. بلاول بھٹو صاحب نے ایک انٹرویو دیا, حیرت زدہ ہی کر دیا. انہوں نے کہا پاکستان میں بدامنی اس لیے, سیکورٹی کے مسائل اس لیے پیدا ہو کہ امریکی فوج واپس چلی گئی. یعنی امریکی فوج کو نہیں جانا چاہیے تھا, گئے ہی نہیں موصوف جب تک وزیر خارجہ رہے افغانستان نے, کہ ان سے چڑ ہے. اور اب گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائے. اور کہا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ڈیل میکر ہے, یعنی عملی آدمی, ہم ان کے ساتھ مل کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. پہلے ان کا مذاق اڑاتے تھے یہی لوگ. عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں وہیں رہنا چاہیے. انہوں نے میرے والد کو جیل میں ڈالا تھا. آپ کے والد کو جیل میں ڈالا تھا؟ آپ کے والد کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا؟ وہ تو بعض اوقات جیل میں رہے ہی نہیں, اس کی تحریری شہادتیں موجود ہیں. سامنے ایک مکان لیا جاتا تھا, اس میں تشریف فرما ہوتے تھے بعض اوقات وہ. مطلب یہ ہے. اور یہ کہا کہ عمران خان دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے کا حصہ نہیں تھے. عمران خان کے دور میں تو ڈرون حملے بند ہوئے, دہشت گردی کم ہوئی. ویسے تو اس میں فوج کا رول تھا, بڑی قربانیاں دی گئیں, بڑی تکلیف اٹھائی گئی. یہ بیانیہ وہی ہے ایگزیکٹلی جو جنرل باجوہ نے پیش کیا تھا حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو, اور اب زرداری کا فرزند اسے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی عمران خان کے بارے میں دراصل تو انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کی قیمت بھی آپ چکائیں گے. زیلنسکی کے بارے میں ٹرمپ کے بیان پر بڑی بحث ہو رہی ہے دنیا میں. انہوں نے کہا کہ ایک کسی حد تک کامیاب مسخرہ جو ہے وہ آمر ہے, اس نے الیکشن میں دھاندلی کی, $350 بلین ضائع کر دیے ایک ایسی جنگ میں جو جیتی ہی نہیں جا سکتی تھی. امریکہ نے $350 بلین نہیں دیے ہیں, $117 بلین دیے ہیں, $49 بلین دیے یورپی یونین نے, کچھ جاپان نے دیے, اور کینیڈا نے دیے, جرمنی نے دیے, پولینڈ نے دیے, اور بہت سے ملکوں نے دیے.
بہرحال وہ تو دنیا کے باپ بن کے بیٹھے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ ٹرمپ گمراہ کن معلومات کے حصار میں ہیں اور جنگ بندی جو ہے وہ روسی مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے جنگ بندی میں۔ ٹرمپ نے کہا میں یوکرین سے محبت کرتا ہوں، لیکن زیلنسکی نے انتہائی خراب کارکردگی دکھائی، ان کا ملک بکھر گیا، لاکھوں لوگ مر گئے۔ اب جو بات ہے کہنے کی وہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں۔ بھائی وہاں نیٹو کو اس میں ان کے ساتھ معاہدہ تھا، روس کے ساتھ وعدہ تھا کہ نیٹو کو میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس کو شامل کیا گیا اور بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کیا پیوٹن کو۔ وہ پیوٹن بے شک 72 سال کا، اس کی صحت 40 سال کے آدمی کی، اور اس کے انٹیلیجنس میں کام کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں روسی گیس کے بغیر یورپی صنعت نہیں چل سکتی، اور وہ جانتا تھا کہ زیلنسکی کی فوج نہیں لڑ سکتی۔ غلطی امریکہ کی ہے۔ جرمنی نے اور بعض دوسرے ملکوں نے جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا نیٹو میں شامل کرنے کا، صاف مخالفت کی تھی۔ وہ جو خاتون چانسلر تھی جن کا بڑا اکرام کیا جاتا ہے، نام اس وقت ذہن ہے، انہوں نے اپنے آٹوبایوگرافی میں اس کے واقعات لکھے ہیں کہ ہم کہتے رہے کہ یہ نہ کریں اور اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو کر کے رہیں گے۔ ایک محترمہ مریم نواز نے کمال فیصلہ کیا ہے، رسول ٹیکنیکل یونیورسٹی کا منصوبہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی منظوری عمران خان نے دی تھی۔ یونیورسٹی بند کرنے سے عمران خان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ نقصان تو ملک کا ہوگا۔ جدید معیشت صنعت کاری ہے، بس صنعت کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، الیکٹرانکس ہیں، اپنا آئی ٹی ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ہر کہیں ضرورت کس کی ہے؟ اچھے انجینئرز کی۔ انجینئرز پڑھتے ہیں یہاں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اول تو اچھی انجینئرنگ یونیورسٹیاں نہیں۔ جرمنی یہاں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی قائم کرنا چاہتا تھا، اس کا سارا بندوبست ہو گیا تھا، کام ہو رہا تھا، سیالکوٹ اور لاہور کے موٹر وے پہ اسے تعمیر ہونا تھا، اتنے میں شہباز شریف صاحب آ گئے، انہیں منسوخ کر دیا۔ جیسے ریل کا جو ہے وہ فرانس اور جرمنی کی 2 اداروں سے فیصلہ ہو چکا تھا، اور وہ روپیہ اس کے لیے دینا ہی نہیں تھا، 0.25% انٹرسٹ ریٹ تھا، اور وہ اس کے ساتھ تجارتی مراکز بننے تھے، جہاں کے ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ دکانیں بنتی ہیں اور بڑے بڑے مال بنتے اور اس سے آمدن ہوتی اور وہ تدریج خود بخود وصول کرتے۔ وہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا۔ اس ملک کی معیشت خراب نہیں ہے، اس ملک کے حکمران تباہ کن ہے۔ بجلی سے دیکھ لیں نا، اور اس فیصلے دیکھ لیں، اور یہ جو نجکاری کیوں نہیں کرتے؟ کس نے روکا ہوا ہے نجکاری کرنے سے؟ نہیں کریں گے نجکاری، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، درد ہے نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ جب احساس نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔